صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب ہونے اور نہ ہونے والوں کی علامت بیان فرمائی۔ کامیاب لوگ کون ہوں گے اور کامیاب کون نہیں ہو سکتے، ان کی شناخت، ان کا گویا کہ الٹراساؤنڈ، ان کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ کوئی آدمی اگر کسی کے اندر کون سی بھلائی، خوبی یا کون سی نوکلہ بیماری ہے، رپورٹ سے پتہ چلتا ہے۔ ورنہ آدمی خود بیمار ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ میرے اندر مرض کیا ہے، بیماری کیا ہے، اور جب رپورٹ سامنے آ جاتی ہے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ لا علم ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہیں یا نہیں ہیں، کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن کچھ علامات سے، کچھ نشانیوں سے اندازہ ہو جاتا ہے، خبر ہو جاتی ہے۔ اب سردی کا موسم ہے، ہواؤں کے ذریعے، اپنے حکم کے ذریعے اللہ رب العزت نے سردی کو بھیج دیا، اور سردی جب آئی تو ہمارے اور آپ کے جسم پر کپڑے بڑھنے لگے۔ تو گرمی گزر جائے، گرمی جب آئے گی تو پھر یہ کپڑے اترنے شروع ہو جائیں گے۔ تو علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا موسم چل رہا ہے۔ یہاں جو قرآن کریم کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی، فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اور کس کا کام ہے؟ قرآن اگلی آیت میں بیان آتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، جن کا اللہ پر یقین ہے اور یوم آخرت پر یقین ہے۔ تو پہلی صفت ان کی ہے ایمان لانا اللہ پر، اور دوسری یوم آخرت پر، یعنی دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا ہم سے چھوٹے گی، دنیا ہمیں چھوڑ کر جانا پڑے گا، اچھے برے کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ تیسری صفت بیان کی گئی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں۔ پانچویں فرمائی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی اور سے خوف نہ کرتے ہوں، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، پس عن قریب یقیناً یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ دنیا میں جو سب سے پہلی مسجد جس کی تعمیر ہوئی وہ خانہ کعبہ ہے، جس کی بنیاد حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے فرمائی تھی۔ تو دنیا میں سب سے پہلی بننے والی مسجد خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے۔
اور دوسرے نمبر پر پھر بننے والی مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ اب مسجد آباد کیسے ہوتی ہے؟ مسجد آباد ہوتی ہے نمازیوں سے، مسجد آباد ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، مسجد آباد ہوتی ہیں تلاوت کرنے سے، مسجد آباد ہوتی ہیں سیکھنے سکھانے سے۔ تو مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج مسجدیں تو ہیں پکی لیکن نمازی کچے ہیں، اور پہلے مسجدیں تھی کچی لیکن نمازی پکے ہیں۔ آج ہمارے اعمال کی جو جان ہے، جو اصل روح ہے، وہ نکل چکی ہے، اس میں گستاخی اور غلطی کوتاہی یہ ہماری ہی ہے۔ جس آدمی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو، مسجد سے محبت کرتا ہوا دیکھو، مسجد کی خدمت کرتا ہوا دیکھو، مسجد سے اس کو لگاؤ ہو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ پکا ایمان والا وہ ہے، سچا ایمان والا وہ ہے جو اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی سے آپ کو یا ہمیں محبت ہوتی ہے، اس کی گلیوں کے چکر لگاتے ہیں، اس کے علاقے میں جانا پسند کرتے ہیں، دل میں ہر وقت اس کی تڑپ اور چاہت رہتی ہے، اس کا دیدار کرنا، اس کی زیارت کرنا، اس کو دیکھنا، یہ ہمارا من اندر سے۔ اور مسجد کی طرف جب انسان چلتا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کا کام ہے، اور یہاں دنیا کی باتیں کرنا مطلق حرام ہے۔ میرے بھائیوں، ان مسجدوں کا اگر ہم ادب کریں گے، احترام کریں گے، تو اللہ کے یہاں یقیناً ہمارا درجہ اور مقام ہوگا۔ کسی شاعر نے کہا، ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، جہاں میں ہو پیارا نہ کیوں کر ادب، کہ ہے آدمیت کا زیور ادب، نہ ہو جس کو اچھے برے کی تمیز، وہ گھر میں پیارا نہ باہر عزیز۔ افسوس ہمیں ہوتا ہے، ایک غیر ایمان والے کو آپ دیکھیں، سڑک سے وہ کسی بھی حالت میں گزر رہا ہو، جہاں ان کی عبادت کا گھر، جس کو پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، وہ جگہ وہ استھان آ جائے تو فوراً گاڑی اگر خود چلا رہا ہے تو گاڑی دھیمی ہوتی ہے، اور گاڑی میں بیٹھا ہے تو فوراً وہاں ہاتھ کو یا اپنے سر کو جھکا کر اشارہ کر کے گویا کہ وہ آگے چلتا ہے۔ اور ہمارا مسجد میں آنے کا جو نظام، جو حالت ہے، بہرحال افسوس کا مقام ہے۔ کسی افسر کے آپ آفس میں جائیں، موبائل پہلے سے بند کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرتے ہیں، ادب احترام کے ساتھ بڑے آرام سے دروازے کو کھولتے ہیں، اور اندر داخل ہونے کے بعد سائیڈ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ سامنے آفیسر ہے، یہ اس کا ادب ہو رہا ہے۔ اور یہاں یہ مسجد، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آنے کے وقت ہم سب بھول جاتے ہیں، بھاگ دوڑ کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور مسجد میں پھر دوڑ کر دھپ دھپ آوازیں کرتے ہوئے، پہلے تو ہم نے جو وضو کی وہ بڑی جلدی میں کی، اور پھر دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے۔ نہ ہمارے آنے میں ادب ہے، نہ ہمارے مسجد میں ادب ہے، نہ ہمارے نکلنے میں ادب ہے، نہ یہاں بیٹھنے میں ادب ہے۔ یہاں بیٹھ کر دنیا کی باتیں ہیں، یہاں بیٹھ کر غیبتیں ہیں، یہاں بیٹھ کر چغلیاں ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے گھر میں آنے کے بعد بھی اگر ہم یہ کریں گے تو وہ رب العالمین سب دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ اپنی نمازوں کے اندر ہم خشوع خضوع پیدا کریں، اپنی نمازوں کے اندر اللہ کا دھیان پیدا کریں، نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں اور سمجھیں، جس نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز تمہیں فاحشات اور بری باتوں سے روک دے گی۔ اور میری نماز نے مجھے 50 سال میں بھی نہیں روکا، میری نماز نے مجھے 20 سال میں بھی نہیں روکا، میری نماز 10 سال میں کیسے روکے گی؟ معلوم ہوئی یہ بات، اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کے
کلام میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اس لیے لاڈلے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی سچا ہے، میں جھوٹا ہوں، میں ہی غلط ہوں، کاش میں صحیح ہو جاؤں، کاش آپ صحیح ہو جائیں، کاش انسان صحیح ہو جائے، انسانیت صحیح ہو جائے، دنیا کا نظام بدل جائے۔ اس لیے میرے بھائی مسجد میں جس وقت آپ آئیں، صحابہ کرام مسجد میں داخل ہوتے تو رنگ متغیر ہو جاتا، ارے اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے پیشی ہے، اور جج کے سامنے پیشی ہو اور اس کی حالت نہ بدلے، وہ انسان کہاں ہے؟ وہ انسانیت کے قابل ہے ہی نہیں۔ مسجد میں ہم اللہ کے گھر میں آئے اور صحابہ کرام کا تو رنگ متغیر ہو جاتا، رنگ پیلے پڑ جاتے، چہروں سے اندازہ ہو جاتا، کپ کپی طاری ہو جاتی، خوف میں تھر رہتے، اللہ کے دربار میں ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ سے نماز میں بات ہونی ہے۔ ارے مسلمانوں، میرے بھائیوں، اتنا بڑا شرف ہمیں اور اللہ نے عطا کیا ہے، یہ چھوٹی بات ہے اور بڑی بات ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی نمازوں کو صحیح کریں، ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں، نماز کے الفاظ صحیح ہوں، نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں صحیح ہوں، اور توجہ کے ساتھ اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے نماز میں کھڑے ہوں۔ پھر دیکھنا انشاءاللہ نماز پڑھنے کو من کرے گا، نماز میں دل جمعی ہوگی اور نماز کی فیوض برکات ہمیں حاصل ہوگی۔ اس کے لیے ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ، اپنی نمازوں کو ہم صحیح کریں گے۔ نمازوں کو سن کر یا سنوا کر یا کسی کو ہم بہرحال اپنی نماز جب تک ہم نہیں سنائیں گے تو کیسے پتہ چلے گا ہماری نماز صحیح ہے نہیں ہے؟ کلمہ طیبہ نہیں سنائیں گے، پتہ کیسے چلے گا الفاظ صحیح ہے نہیں ہے؟ مفہوم کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں دوسرے کو سنانا پڑے گا، دوسرے کا سننا پڑے گا۔ تو ہم اس کے لیے بہرحال کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے، آپ تمام کی اصلاح فرمائے، ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ